بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، ایکسپوز فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی جا کے ہماری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، شیئر کریں، لائک کیا کریں اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں۔ ناظرین، آج جو ٹاپک ہے وہ دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے متعلق خبر ہے، دوسری میاں محمد نواز شریف صاحب کے متعلق خبر ہے، تیسری ووٹر لسٹ کے متعلق خبر ہے۔ تو ناظرین، کپتان جو ہیں عمران خان صاحب کے پاس آج صبح سویرے دوبارہ ایک ٹیم گئی ہے، تو انہوں نے اسی چیز کا اصرار کیا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں۔ پورے دوست ممالک آپ کا انتظار بھی کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ جانا چاہیں تمام دوست ممالک آپ کو ویلکم کریں گے، آپ ملک سے چلے جائیں۔ بڑے تحمل سے ساری باتیں ان کی سنی، ان کے جو انہوں نے ہیلے بہانے بتائے وہ انہوں نے سنے، جو ان کو کاز بتائے گئے وہ بھی انہوں نے سنے۔ سب کچھ سننے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میرا ملک پاکستان ہے، میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں ساری عمر پاکستان میں ہی گزاری ہے، اب بھی پاکستان میں اب کتنی ایج ہے میری، کتنے دن ہے باقی مجھے نہیں پتا، تو میں نے جو بھی وقت گزارنا پاکستان میں ہی گزارنا، چاہے جیل میں گزارنا چاہے میں باہر گزاروں، رہنا میں نے ملک میں ہی ہے۔ ملک کے علاوہ میں ملک کو اپنے کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے عوام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے رہنا اس ملک میں ہے۔ وہ مایوس ہو کے دوبارہ چلے گئے۔ ان کو ساتھ یہ بھی خان صاحب بتا دیا ہے کہ آپ نے جنہوں نے آپ کو بھیجا ان کو جا کے یہ میرا پیغام بتا دیں۔ ناظرین، وہ تو مکمل طور پہ مکمل طور پہ وہ ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب کی گرفتاری کو یقینی بنا دیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری جو ہے ایئرپورٹ سے بھی ہو سکتی ہے، راستے سے جاتے بھی ہو سکتی ہے، جاتی عمرہ پہنچنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، ایک دن بعد بھی ہو سکتی ہے، 2 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، اسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اور لمبے عرصے کے لیے گرفتاری ہوگی میاں محمد نواز شریف کی، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو سوچ رہے تھے وہ ان کو نہیں مل سکا۔ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے، جو فیصلہ سازوں نے جو فیصلہ کر چکے ہیں، بلکہ فیصلہ سازوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر لفظ ہے، تو انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ ان کو بھی لمبا گرفتار کیا جائے اور ان کو بھی جیل بھیجا جائے، لمبے عرصے کے لیے بھیجا جائے ان کو بھی۔ تو ناظرین، اس خبر کے بعد یا اس تجزیے کے بعد، یہ تمام شواہد ملنے کے بعد میاں محمد نواز شریف ہو سکتا ہے پاکستان نہ آئیں، کیونکہ بہت لمبے عرصے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کو ریلیف مل نہیں سکتا، ان کو ریلیف ملے گا عمران خان کو ریلیف دینا پڑ جائے گا، ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے کہ ایک کو دے دیا ایک کو نہیں دیا تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل یہ ہے کہ جیسے وہ آئیں ان کو گرفتار کر لو، پہلے دن کر لو، ایئرپورٹ سے کر لو، راستے سے کر لو، 2 دن بعد کر لو، 4 دن بعد کر لو، کرنا ضرور ہے اور لمبے عرصے کے لیے کرنا ہے۔ تو ناظرین، دوسری جانب جو ہے مین سٹریم میڈیا جو ہمارا ہے، ٹی وی چینلز جو ہے ہمارے، اخبارات ہیں ہمارے، اس پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، انڈائریکٹلی کیا جا رہا ہے، براہ راست نہیں کیا جا رہا ہے، انڈائریکٹلی کیا جا رہا ہے کہ ووٹر لسٹ جو ہیں وہ جاری ہونے کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اپنی حکمت عملی تیار کی ہوئی ہے کہ نومبر میں انہوں نے بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے انتخابات کے حوالے سے، ووٹر کے حوالے سے، سپورٹر کے حوالے سے، امیدواروں کے حوالے سے تمام تر انہوں نے فیصلے نومبر میں فائنل کرنے ہیں۔ بلکہ انہوں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے کارنر میٹنگ شروع کر دیں، لوگوں سے ملنا شروع کر دیں، سب کچھ کریں۔ تو ناظرین، نئے ووٹر لسٹ کے مطابق جو ہے ابھی تک جو رزلٹ آیا ہے وہ رزلٹ یہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے لاکھ دھاندلی کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے جیتنا ہی جیتنا، ہر صورت جیتنا ہے۔ تو ناظرین، دوسری جانب جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، پراپوگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوگی، بڑے عروج پہ دھاندلی ہوگی، ووٹر جو ہیں ادھر ادھر کر دیے جائیں گے، ووٹس ادھر ادھر کر دیے جائیں گے، جعلی ووٹس ڈل جائیں گے، اس طریقے سے یعنی کہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز کو، تاکہ یہ ووٹ دل برداشتہ ہو کے یا دل ہار کے یہ ووٹنگ کے لیے نہ آئیں، ووٹ کاسٹ کرنے نہ آئیں۔ مگر پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں یا ووٹر جو ہیں گے وہ مکمل طور پر تیار ہیں اس وقت ووٹ دینے کے لیے۔ کل بھی گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، سیالکوٹ میں بھی ہوا ہے، پھر گوال منڈی میں بھی لوگوں جو مختلف جو چینلز ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے کل بھی ڈیجیٹل جرنلسٹ نے بھی
کل بھی سروے کیا ہے، گوال منڈی کا بھی کیا ہے، سیالکوٹ سے بھی کیا ہے اور گجرانوالہ سے بھی کیا ہے، تمام جگہ سے پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہی جیتے گی، اس لیے کہ پی ڈی ایم نے 16 ماہ میں جو کیا ہے، جو ابھی تک کر رہی ہے، 16 ماہ تو پی ڈی ایم نے، پی ڈی ایم کی جو بی ٹیم آ کے بیٹھی ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے، وہ بھی بجائے کنٹرول کرنے کے بڑھاتی جا رہی ہے۔ پیٹرول ہے اب 30 روپے کا، آئی ایم ایف پہ آپ آئی ایم ایف کو گوگل کریں گے، آئی ایم ایف پہ جائیں گے، وہاں آپ لکھیں گے قیمتوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا پاکستان کو پیٹرول کی قیمتوں میں، انہوں نے 14 روپے بتایا ہے، انہوں نے 30 روپے اضافہ کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے نگران وزیر اعظم وہاں پہ سیلفیاں بنانے گئے ہیں جنرل اسمبلی میں، کیونکہ ان کو ایجنڈا کا تو پتہ ہے نہیں ہے، یہ عیش و عشرت کے لیے چلے گئے، ملک کا پیسہ، عوام کا پیسہ برباد کرنے کے لیے، عوام کا پیسہ برباد کرنے کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر جو ہے اس وقت ملک جو ہے اس متحمل نہیں ہے دوروں کا، کہ یہ جو دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ بلال زرداری نے 2 ارب روپیہ خرچ کیا دوروں پہ 16 مہینے کے اندر، کیا رزلٹ آیا؟ سب کچھ، تمام سرمایہ کاری انڈیا لے گیا، سارے لوگ انڈیا چلے گئے، پاکستان تنہا رہ گیا، پاکستان کو کوئی روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ انڈیا اپنی کرنسی میں 18 ممالک میں وہ کر رہا ہے، ٹریڈ کر رہا ہے اپنی، ان میں جو 18 ممالک ہیں ان میں نیپال ہے، بھوٹان ہے، میانمار ہے، سری لنکا ہے، مالدیپ ہے، عرب امارات ہیں، ایران ہے، عراق ہے، یمن ہے، بحرین ہے، عمان ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، اردن ہے، لبنان ہے، مصر ہے اور شام ہے۔ یہ 18 ملک ہے جہاں پہ انڈیا اپنے ہی کرنسی میں ٹریڈ کرے گا۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے کہ کیونکہ مودی صاحب نے کل بھی ان کا ایک انڈیا پہ پیغام ویڈیو دکھائی جا رہی تھی، 1.5 منٹ کی ویڈیو تھی، جس میں انہوں نے کہا میں نے خان صاحب کو کہا ہے، خان صاحب لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں پڑا، آپ اپنی غربت ختم کریں، ہم اپنی غربت ختم کرتے ہیں، جو ہم نے جنگوں میں پیسہ لگانا ہے وہ ہم غربت پہ ختم کرنے پہ لگائیں۔ تو ناظرین انہوں نے تو عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اپنی غربت ختم کرنی شروع کر دی، اپنے ملک سے غربت ختم کرنی شروع کر دی انہوں نے، مگر ہمارے والوں نے غربت کو بڑھا دیا ہے، خود امیر ہو گئے اور غربت کو اضافہ کر دیا ہے۔ غریب غربت کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہے کہ 2 دن سے بھوکے مرے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، ہمت نہیں ان میں اٹھنے کی، کچھ پیسے ہمیں ایزی پیسہ کروا دے، کچھ جائز کیش کروا دے۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، کچھ خودکشیاں کر رہے ہیں، 2 دن میں 2 خودکشیاں ہوئی ہیں، بلکہ 1 دن میں 2 خودکشیاں ہوئی ہیں، ایک پشاور میں ہوئی ہے، ایک دوسری جگہ سرگودا یا چنوٹ کہاں پر ہوئی ہے، 2 خودکشیاں ہوئی ہیں ایک ہی دن کے اندر بھوک کی وجہ سے۔ تو ناظرین ان کے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہے، تو پھر جب آنا ہے لاٹھی آواز، بے آواز لاٹھی پہ پڑنا، پھر انہوں نے چیخنا ہے۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی شیئر کریں، لائک کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔